اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد صدق اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم آپ لوگوں کو دین پہنچانے کی کوشش میں ہیں اور امید ہے آپ سب لوگ بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے ان دروس کو آپ لوگ محفوظ کریں گے۔ ذات و صفات الہی کے متعلق دوسرا عقیدہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا اللہ الصمد۔ منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر میں اللہ الصمد کے نیچے لکھا ہے المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، ہر ایک سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے اور ہر ایک اس کی طرف محتاج ہے۔ وہ محتاج الیہ علی الاطلاق ہے اور ہم سب اسی ذات کے محتاج ہیں۔ تیسرا عقیدہ ذات و صفات الہی کے متعلق اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے ذات کا عقل کے ذریعے احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار۔ تفسیر کبیر نے اس آیت کے نیچے لکھا المرئی اذا کان له حد ونہایۃ وادرکہ البصر بجمیع حدودہ وجوانبہ ونہایاتہ صار کأن ذلك الابصار احاط به فتسمى هذه الرؤية ادراکا واما اذا لم يحيط البصر بجوانب المرئی لم تسمى تلك الرؤية ادراکا فالحاصل ان الرؤية جنس تحتها نوعان رؤية مع الإحاطة ورؤية لا مع الإحاطة والرؤية مع الإحاطة هي المسمات بالإدراك۔ تفسیر کبیر لکھتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رؤیت جنس ہے، اس کے نیچے دو نوعیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک رؤیت کا رؤیت مع الإحاطة ہے، وہ دیکھنا ہے جس ذات کا احاطہ ہو سکے، عقل اس کا احاطہ کر سکے، اس کو محیط ہو عقل۔ اور دوسرا وہ ہے کہ عقل اس کو دیکھ سکے، اس کو دیکھنا ہو لیکن عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ رؤیت لا مع الاحاطہ ہو، اس کا احاطہ نہ ہو، تو رؤیت مع الاحاطہ جو ہے یہ ادراک کا نام ہے، جس میں فرمائے لا تدرکہ الابصار۔ کیا مطلب؟ کہ عقل اس کو احاطہ نہیں کر سکتا، لا تدرکہ الابصار ہے۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کے صفات، پھر ان کے صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ پھر بتاتا ہوں، اس کے افعال کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات اور پھر ان کے صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دو عقیدے آج ہم نے ذات و صفات الہی کے متعلق پیش کیے۔ انشاءاللہ ہمارے اس ویڈیو کو پورے احسن انداز سے سن لیجئے، اور انشاءاللہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سنتے جائیے، مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی جائے گی۔ جتنا ہم بیان کرتے ہیں
اس کو اپنی سماعتوں کا حصہ بنائیں اور دل و دماغ میں اس کو جگہ دیں۔ امید ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اپنے پاس محفوظ کریں گے۔ ہمارے اگلے درس کا منتظر رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔